الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مال کے باہر و بر حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیڑ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کی سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے، تو راہ میں اس کا نام سورہ ملک ہے، تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھا رہا ہے، اور جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورت ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دینے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ چاند دے کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کی جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورہ ملک اور الف لام میم تنزیل سجدہ تلاوت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پہ نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورت پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی صورت ہے، اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑا کرنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں سنا ہے، سورہ ملک کی اپنے فضیلت کے بارے میں سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کو یہ یاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔